الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کو اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا چھٹا پارہ، 5ویں سورت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔
اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کے حوالے سے دو طرح کا تعلق ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک تعلق جو عمومی تعلق تھا وہ آپ کے سامنے کچھ وضاحتوں کے ساتھ اور تشریحات کے ساتھ رکھ دیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اس عمومی تعلق سے بڑھ کر بھی ایک تعلق ہے جو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ خصوصی تعلق ہے، محبت والا تعلق ہے۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن محبت سب کے لیے نہیں ہے۔ رحمت تو اس کی مومن کے لیے بھی ہے، ایمان والے کے لیے بھی ہے، ایک کافر، ایک مشرک، ایک بے دین کے لیے بھی ہے اس کی رحمت۔ سب کو کھلاتا ہے، سب کو ہی پلاتا ہے، بغیر فرق کیے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے، سب کو پہناتا ہے۔ سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، دریاؤں کی روانی سب کے لیے، پھل پھول سبزیاں اناج غلہ سب کے لیے، لیکن اس کی اس رحمت کا یہ ہرگز مطلب نہ لے کوئی کہ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کسی کسی سے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے وہ کون سے کام کرنے پڑیں گے، وہ کون سے راستے ہیں جن راستوں پر چلنا پڑے گا، وہ کون سے طریقے ہیں جو اپنانے پڑیں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے راستے ہیں۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں ایک راستہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے وہ دوسرا راستہ بیان کروں گا اور تیسرا راستہ بیان کروں گا۔ یہ دو تین راستے ہیں جن راستوں کے راہی بن کر ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں اور مقام محبوبیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بھی ایمان والوں سے ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، یہ اللہ کا قانون ہے، ایک بہت بڑا ضابطہ ہے، اللہ کی سنت ہے، وہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، یاد رکھنا جو بھی میرے دین کو چھوڑ دے گا، میرے دین کو چھوڑ دے گا۔ یرتدہ سے ایک لفظ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے، مرتد ہو جائے گا۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو ارتداد کر لے، جو اسلام کو، اسلام کی بات لوٹا دے، رد کر دے، اسلام کے احکامات کو، دین کے احکامات کو، قرآن و حدیث کے احکامات کو جو رد کر دے، جو اللہ کے دین سے پھر جائے۔ دین سے پھرنا قولی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے دین سے پھرنا قولاً بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے دین سے پھرنا قولاً ہوا، یعنی آپ نے زبانی طور پر قولاً آپ نے انکار کر دیا اللہ کے دین کا، قرآن کا انکار کر دیا، حدیثوں کا انکار کر دیا، نبیوں کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، ایمان باللہ کا، ایمان بالآخرت کا انکار کر دیا، تو پھر وہ مرتد جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ارتداد اس کو کفر تک لے جاتا ہے۔
وہ تو پھر اس کے احکامات الگ ہیں کہ وہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک ارتداد عملی طور پر ہوتا ہے، اللہ کے دین کو رد کر دینا، اللہ کے دین کو پس پش ڈال دینا، اللہ کے دین کو چھوڑ دینا عملی طور پر. نام کے مسلمان ہیں، نام کے ہم پکے مومن ہیں، نام کے اعتبار سے ہمارا باقاعدہ NIC کے اندر، ہمارے شناختی کارڈ کے اندر ایک خانہ ہے مذہب، اس کے آگے اسلام لکھا ہوا ہے. بحیثیت مسلمان ہماری رجسٹریشن ہے. اتنے پکے کاغذات کے حوالے سے، شناختی کارڈ کے حوالے سے، اپنی شناخت اور پہچان کے حوالے سے ہم بڑے پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہو اگر، کہ اللہ کو مانا تو ہے ہم نے، لیکن اللہ کو ماننا کافی نہیں ہوتا. اللہ کو ماننے سے پہلے اللہ کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اللہ کو جاننا ضروری ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے بھی اللہ کو مانا تھا، لیکن اللہ کو جانا نہیں تھا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، تباہ ہو گئے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ. گائے کے ایک بچھڑے کو جس کو سونے کو پگھلا کر سامری نے بنایا، اور پوری بنی اسرائیل قوم کو اس بچھڑے کے پیچھے لگا دیا، اور وہ سامری کہنے لگا ہذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، و الہ موسیٰ، موسیٰ بھی بھول کے وہاں چلے گئے، یہ موسیٰ کا الہ ہے. دیکھیے گمراہ ہو گئے. تو ضروری ہے کہ اللہ کو ماننے سے پہلے اللہ کو جان لیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم نہیں دیتا. لا الہ الا اللہ کہہ لو. پورے قرآن میں یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ کہو، بلکہ جب لا الہ الا اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ قرآن میں جو کہتا ہے نا، اللہ کا فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ، اس بات کو جان لو، تمہیں معرفت حاصل ہو جائے اس بات کی، لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ چل جائے، لا الہ الا اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے، اس کی توحید کا تعارف حاصل ہو جائے. تو معرفت الہی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے ہر ایک کوشش بھی نہیں کرتا. اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے. قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. تو آج کی جمعے کی اس نشست میں صرف ایک راستہ بتاؤں گا کہ جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اور اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی. یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس راستے پر بھی بہت کم لوگ چلتے ہیں. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ محبت کا راستہ ہے، کہ اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، ایک جگہ جہاں جمع ہوا جاتا ہے مسجد میں، آپس کے تعلقات میں. اللہ فرماتا ہے ایک کام یہ کر لو، اس سے میری محبت حاصل ہو جائے گی. وہ کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے آپس کی محبت کو ختم نہ ہونے دینا. یہ ایک بہت بڑا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ بھائی بھائی ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ قرابت داری ہو، رشتہ داری ہو، خونی رشتہ ہو، چاہے آپس میں وہ پڑوسی ہوں، چاہے ایک مسجد کے نمازی ہوں،
چاہے ایک علاقے کے رہنے والے ہوں، چاہے ایک مارکیٹ میں جانے والے ہوں، ایک کاروبار کرنے والے ہوں، یہ جو تعلقات بنے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے ان تعلقات میں محبت کا جو عنصر ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، رنجشیں ہوں گی، دل میلے ہوں گے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے، بہنوں کے درمیان ہو جاتا ہے، ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے ہو جاتا ہے، لیکن اس جھگڑے کو بڑھانا، اس کو طول دینا، اور پھر اس پر کئی دن گزر جائیں، اس پر ہفتوں گزر جائیں، اس پر مہینے گزر جائیں، اس پر کئی سال گزر جائیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ایک ہی ماں کے پیٹ میں پلنے والی اولادیں، ایک ہی باپ کے نطفے، اور ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے 20-22 سال 25 سال ایک ساتھ رہنے والے، ایک ساتھ سونے والے، ایک ساتھ کھانے اور پینے والے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 20-25 سال گزار دیے ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے، اور ایک ہی ماں کی آغوش میں پرورش پانے والے، اور ایک ہی ماں باپ کی سگی اولاد، لیکن ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کیے ہوئے، آنا جانا بند، لڑائی جھگڑے اختلافات اور وہ ڈسپیوٹس وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، وہ تنازعات وہ جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے دشمنی کی شکل اختیار کر لی۔ اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے گارڈ رکھ لیے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھ لیے، آنا جانا بند، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے، اولادیں بڑی ہو گئیں، یہی نفرتیں، یہی عداوتیں، یہی دشمنیاں، یہی کدورتیں اور یہی بغض کینہ یہ اولادوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور آگے سے اولادوں میں اور اولادوں کی اولادوں میں منتقل ہو رہا ہے، نسلاً بعد نسلٍ یہ دشمنیاں منتقل ہو رہی ہیں۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کیا بیج بو کے جا رہے ہیں، قبر کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے ہو، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آ رہا، کان صحیح سن نہیں رہے، دانت ہل چکے ہیں، اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں نے آ گھیرا ہے، لیکن بنیاد بنے ہوئے ہیں اس جھگڑے کی۔ بہت گندی فصل ہے جو بو کے جا رہے ہو، بہت بری فصل ہے، اس کے کانٹے بہت چبھنے والے ہیں اور بہت لوگوں کو چبھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ محبت ختم کر دی آپس میں، اس دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے۔ کس دنیا کے لیے؟ کہ جس دنیا کو دیتے ہوئے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے یا مشرک یا ایمان والا ہے یا مسلمان، اللہ کہتا ہے دے دو دنیا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، یاد رکھنا اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ تو دنیا کا مال کا مل جانا اس بات کی گارنٹی اور اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پھر کون سی چیز گارنٹی ہے اور ضمانت ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، دین وہ نہیں دیتا مگر اس کو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دین ہے اور دنیا بھی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر دین ہے اور دنیا نہیں ہے، اللہ کی قسم پھر بھی اچھی بات ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر دین نہیں ہے اور دنیا ہے تو اللہ محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور مسند کی حدیث ہے، مسند احمد کی۔ صحابہ کے مجمع میں آپ نے فرمایا اتدرون، اے میرے صحابہ کیا میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟
صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر پوچھئے کیا سوال ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم سب سوچ کر کے غور و خوض کے بعد جواب دینا، اتدرون کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے ای الاعمال احب الی اللہ کہ عملوں میں سب سے بڑھ کر محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا عمل ہے؟ عملوں میں سب سے محبوب عمل۔ صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا بھائی سب اکٹھے جواب نہ دیں، ایک ایک کر کے۔ تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، جی اللہ کے پیغمبر مجھے اس کا جواب معلوم ہے۔ قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عملوں میں سب سے بہترین عمل وہ نماز والا عمل ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ کر بندہ کافر بن جائے سوائے نماز کے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو، یعنی نماز چھوڑ کر بندہ سیدھا مشرک۔ حدیث میں آتا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فاصل ہے، فصل کرتی ہے، کوئی فرق کرتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، اور کوئی چیز اگر حائل ہو جاتی ہے بندے اور کفر کے درمیان، فرمایا وہ حائل ہونے والی چیز، رکاوٹ ڈالنے والی چیز جو کفر کو بندے تک نہیں آنے دیتی، فرمایا وہ نماز ہے۔ کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عملوں میں سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے محبوب عمل اللہ کے ہاں وہ نماز ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑا جگہ بنا دیں، پیچھے بزرگ ساتھی بھی آ رہے ہیں اور ساتھی بھی آ رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آگے آ جائیں تاکہ جگہ ہو جائے آنے والوں کے لیے، سہولت دیں، اللہ تعالیٰ سب کو سہولتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہارا جواب جو ہے وہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، حسنۃ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن وما ہی بہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ قال قائل، ایک اور کہنے والے نے کہا اللہ کے پیغمبر میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا الزکوٰۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول زکوٰۃ تمام عملوں میں سب سے بہترین عمل ہوگا۔ کیوں؟ صحابی ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ آ رہی ہے نا بات سمجھو، نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کا حق ہے نا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید حقوق العباد کے اندر سب سے بڑی چیز وہ اللہ کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ حقوق العباد بھی بڑے اہم ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو کبھی معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا بھائی یہ بندے کا تیرا معاملہ ہے، اس کو راضی کر، اس کو اس کا حق دے، پھر جائے گا تو جنت میں۔ اپنے حق کے بارے میں تو اللہ کی مہربانی یہ ہو جائے گی، اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ بھائی نماز میں کتنی کمی ہے، 70 سال کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، 80 سال کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، بچپن کو نکال کر فرشتے کیلکولیشن کر کے حساب کر کے بتا دیں گے اللہ اتنی نمازیں بنتی ہیں، اتنی کم ہیں۔ تو اللہ مہربان ہے، اللہ فرمائیں گے کوئی بات نہیں، اس کی اگر اتنی فرض نمازیں کم ہے نا تو تم ایسا کرو نفلیں پڑھتا تھا، سنتیں پڑھتا تھا۔ جی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو فرشتے جواب دیں گے جی اللہ سنتیں بھی پڑھتا تھا، اس کے نوافل بھی ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے اس کے نوافل کو فرض کا درجہ دے دیا کہ فرض پورے کرو۔ لیکن جب حقوق العباد کا معاملہ آئے گا نا وہ بڑا اہم ہے۔ اگر کسی نے کسی کے جوتے کے تسمے چرائے ہوں گے نا، جوتے کے تسمے ہوتے ہیں نا، جوتا باندھنے کے لیے ایک ڈوری ہوتی ہے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی اور مجاہدین سے کہا کہ جو جو مال غنیمت میں ملا تھا سب لے آؤ، اور جس نے ایک چادر اپنے پاس رکھ لی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے درجہ شہادت کو پانے کے بعد بھی جب صحابہ نے مبارک بادیاں دینی شروع کریں، آپ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں،
کوئی مبارکبادی نہیں ہے، شہادت کے باوجود اس کے لیے کوئی مبارکبادی نہیں ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ تو شہید ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کلا والذی نفس محمد بیدہ ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من المغانم لم تصبه المقاسم لتشتعل علیہ فی النار۔ اس نے جو وہ ایک چادر چھپا لی تھی نا مال غنیمت کی، اللہ نے اس کو آگ کی چادر بنا دیا ہے، اور وہ آگ کی چادر اس کے اوپر شعلے برسا رہی ہے۔ کون؟ نبی کا صحابی، کون؟ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والا۔ حقوق العباد کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، صحابی رسول جوتے کے 2 تسمے لے کر کے آ گئے، اللہ کے رسول میں نے جوتے کے یہ 2 تسمے رکھ لیے تھے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل۔ آپ نے فرمایا شراکان فی النار، یہ 2 تسمے بھی جہنم کے آگ کے چشمے تسمے ہیں، شراکان فی النار۔ اگر کوئی یہ 2 ڈوریاں بھی رکھ لے گا نا، شراکان فی النار، یہ 2 تسمے بھی جو ہیں وہ جہنم کے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی الزکوٰۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول زکوٰۃ تمام عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، یہ ایک نیکی تو ہے زکوٰۃ، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ عملوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل، چوٹی کا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، وہ بتاؤ۔ تم وہ نہیں بتا رہے۔ پہلے ایک ایک کر کے جواب دے رہے تھے، اب سب نے مل کر بولنا شروع کر دیا مشورہ کر کے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا سب نے مشورہ کر کے کہ یار پھر روزہ ہی ہو سکتا ہے، روزے کی تو اللہ نے نیکی کیا اجر ہی نہیں بتایا۔ قالو صیام رمضان، اے اللہ کے بغیر اللہ کے پیغمبر رمضان کے فرضی روزے شاید عملوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو وہی ہے۔ فرمایا حسن وما ہوا بہ، روزے رمضان کے فرضی وہ بھی ایک نیکی ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ صحابہ نے پھر مشورہ کر کے اللہ کے پیغمبر کو ایک اور چوتھا جواب دیا، یہ بھی بہت بڑا عمل تھا۔ صحابہ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا حسن وما ہوا بہ، یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ تمام نیک عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کو کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ اب صحابہ خاموش ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان احب الاعمال الی اللہ، اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل، ایک حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، اوثق عُرَى الْإِيمَانِ، کڑے ہوتے ہیں نا، ایمان کی کڑیاں ہیں، نماز بھی ایمان کی ایک کڑی ہے، روزہ بھی ایمان کی ایک کڑی ہے، زکوٰۃ بھی ایمان کی ایک کڑی ہے، جہاد بھی ایمان کی ایک کڑی ہے۔ فرمایا کہ ان کڑیوں میں سب سے مضبوط کڑا اوثق عُرَى الایمان، فرمایا الحب فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ آج نمازی ہیں لیکن محبت نہیں ہے بھائیوں میں، بہنوں میں محبت نہیں ہے، بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار لڑے ہوئے ہیں، تعلقات خراب ہیں، آنا جانا بند ہے، سال ہا سال گزر گئے، ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ رہے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہے، اس دنیا کی وجہ سے، اس معمولی سی اور نمازیں پکی، روزے پکے، ایک روزہ نہیں چھوڑتے، ایک نماز نہیں چھوڑتے، ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں۔ کہا یہ ایمان کی کڑیاں ہیں، سب سے مضبوط کڑا تو تم نے چھوڑ دیا، سب سے مضبوط کڑا تو تم نے چھوڑ دیا، برباد ہو جائیں گی یہ نیکیاں اگر مضبوط کڑے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اعلان فرمائیں گے، اور اعلان کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم
بذلی الیوم اذلہم فی ذل یوم لا ذل الا ذلی. اعلان کیا ہوگا اللہ کا؟ این المتحابون بجلالی. کہاں ہیں وہ لوگ؟ المتحابون بجلالی، جنہوں نے میری بڑائی کی وجہ سے آپس میں محبت نہیں ختم ہونے دی. دیکھیے یہاں اللہ حوالہ کیا دے رہا ہے؟ اپنی بڑائی کا. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں نا. اگر کوئی آپس میں کوئی لڑ جائیں رشتہ دار، اور کوئی رشتہ داروں میں جو سب سے بڑا بزرگ ہو، جس کو سب بڑا مانتے ہوں، وہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ یہ کہہ دے یار میری بڑائی کا خیال رکھ لو، یار میں کہہ رہا ہوں کہ آپس میں مل لو، میری بڑائی کا خیال رکھ لو، اور سب بڑا مانتے بھی ہیں اس کو، اور پھر بھی کوئی اس کی بڑائی کا خیال نہ رکھے، نہیں بھائی ہم نہیں جھگڑا ختم کر سکتے، تو اس کی بڑائی تو ختم ہو گئی نا. یعنی انکار کر دیا نا کہ ہم آپ کی بڑائی نہیں مانتے. کیسی بڑائی؟ نہیں مانیں گے آپ کی بڑائی کو، عملی طور پر نہیں مانیں گے. وہ کہتا ہے میری بڑائی کے لیے، او بھائی میرے خاطر، وہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، یار میری بڑائی کا خیال کر لو، میں تمہارا بھی پھپھا، اس کا بھی چچا ہوں، اس کا بھی ماموں ہوں، میں بڑا ہوں، میں نانا دادا، میں بڑا رشتہ داروں میں اس خاندان کا بڑا میں ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے یار آپس کی نفرتیں ختم کر لو، اور کوئی نفرتیں ختم نہ کرے. تو گویا کہ وہ اس کو بڑا ہی نہیں دے رہا. فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ جو دنیا کے اندر مجھے بڑائی دیتے ہوئے، میرے لیے، مجھے راضی رکھنے کے لیے میرے اس حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے تھے، کہ جھگڑے ہوئے، اختلافات ہوئے، رنجشیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ان کو بڑھایا نہیں، ان کو بڑھاوا نہیں دیا، ان کو بڑھایا نہیں، ان کو پھیلایا نہیں، بلکہ ان کو سمیٹا، ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اپنا سا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، صرف میری بڑائی کا خیال کرتے ہوئے. جنہوں نے میری بڑائی کا خیال رکھا اور گھر کے اندر سے، خاندان کے اندر سے، رشتہ داروں کے اندر سے نفرتوں کو ختم کر کے دکھایا، کدورتوں کو ختم کر کے دکھایا، میرے لیے، میرے خاطر میری بڑائی جنہوں نے رکھی، کہاں ہیں وہ؟ این المتحابون بجلالی. اور اللہ ساتھ ساتھ فرمائے گا اس لیے تمہیں بلا رہا ہوں، الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. آج تمہیں اس طرح دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، تپش کے اندر، میدان محشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر میں کھڑا نہیں ہونے دوں گا. الیوم اذلہم فی ذلی، آج اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا. لا ذل الا ذلی، جس عرش کے سائے کے علاوہ پورے میدان محشر کے اندر کوئی سایہ نہیں ہے. آج انہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ عزت دیتے ہوئے، ہوتے ہیں نا کچھ مہمان، خاص لوگ، جیسی شادی ہال میں گھستے ہیں، جیسی بینکویٹ کے اندر آئے، میزبان ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. کہاں؟ ادھر آئیے. وی آئی پی ٹیبل بنی ہوئی ہے، کرسیاں موڑ کے رکھی ہوئی ہیں، عام آدمی نہیں بیٹھے گا بھائی. آدمی گھستے ہی اندازہ لگاتا ہے یہاں ہماری جگہ نہیں ہے، وہ ادھر آگے چلو، آگے چلو. کیا شان ہوتی ہے اس آدمی کی جس کو میزبان ہاتھ پکڑ کے کہ آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. وی آئی پی کرسی، وی آئی پی ٹریٹمنٹ، وی آئی پی طریقے سے کھانا، وی آئی پی طریقے سے آؤ بھگت. اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ جنہوں نے دنیا کے اندر میری عزت کا خیال کیا، میری بڑائی کا خیال کیا. آج میں ان کو بے سایہ نہیں ہونے دوں گا. آج میدان محشر میں اس گرمی میں انہیں بے چین نہیں ہونے دوں گا. اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد ماحول کے اندر، اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں محبت کو ختم نہیں ہونے دیا. کسی بھی طریقے سے نفرت نہیں ہوگی. نفرت ہوئی ہے وقتی ہوگی، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، بس. بیوی کو تو 1 دن، میاں بیوی صرف 1 دن لڑ سکتے ہیں، 1 دن آپس میں بات چیت بند کر لی، شریعت کہتی ہے چلو کر لو. میاں بیوی سے نہیں کر رہا بات، بیوی
شوہر سے نہیں کر رہی، لیکن جب رات آتی ہے نا اللہ کہتا ہے اب بس، دن گزر گیا نا، رات ایسے نہیں گزرنی چاہیے تمہاری۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوی اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو نہیں مناتی تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس بیوی پر جو بستر پر سو رہی ہوتی ہے اور اس کا شوہر اس سے وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ۔ اب معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، لیکن آپس کے اگر بہن بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں یا مسلمان ہیں، ان کے اندر کوئی تعلق کی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور بات چیت بند کر دی، اللہ کہتا کر لو بات چیت بند، کر لو۔ کب تک کا؟ 1 دن 2 دن 3 دن، 3 دن کے بعد اگر کرو گے نا اللہ تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ پھر نمازیں پڑھو، خوب پڑھو 3 دن کے بعد، لیکن نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی جھگڑا ختم ہونا چاہیے نا، 1 دن میں نہیں ہو رہا، 2 دن میں ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے۔ یہ کیا چوتھا دن شروع ہو گیا اور بات چیت بند ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی المتحابون این المتحابون بجلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء۔ انشاءاللہ اس حدیث کا اور بقیہ احادیث کا ترجمہ پھر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کی رنجشوں کو اللہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کدورتوں کو، ان عداوتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اس معاشرتی اور معاشی بحران کے اندر جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ معلوم ہے کہ سب جگہ اسٹرائکس ہو رہی ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور عوام پریشان ہے، باہر نکلی ہوئی ہے، لیکن ڈھٹائی کا عالم دیکھیے، اندازہ لگائیں کہ ان کا یہی اعلان ہے تم مرتے ہو تو مر جاؤ، ہم مارنا نہیں چھوڑیں گے۔ اب یقین جانیے کہ ہم الحمدللہ، میں اللہ کے حکم سے میں ایک پوش علاقے میں رہتا ہوں، گلشن میں۔ یہ پوش علاقہ ہے، بلکہ پوش علاقے سے بھی زیادہ پوش علاقہ ہے، لیکن جو ہمارے علاقے پوش علاقے نہیں ہیں، آپ ذرا ان علاقوں میں جا کے غریبوں کی حالت تو دیکھیے، آپ ان کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں بجلی کٹ گئی، میٹر اتار کے لے گئے، ہم بغیر بجلی کے وقت گزار رہے ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہے مولوی صاحب، ہمارا بجلی کا بل ہی نہیں آتا، کاٹ کے لے گا، کون بھرے گا؟ چڑھتے چڑھتے وہ اتنا اوپر چڑھ گیا، ہم نے چوری شروع کر دی ہے، وہ آ کے کاٹ کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم لائن لگا لیتے ہیں۔ جہاں سختی ہو رہی ہے وہ لگا نہیں سکتے، لوگ فتوے مانگ رہے ہیں کہ جی ہم بجلی چوری کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم مسلمانوں کی حالت پر، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقعتاً ہمارے حکمرانوں کے اندر اگر معمولی سی بھی، عوام کی معمولی سی بھی اگر محبت ہوتی، کوئی خدمت کا جذبہ ہوتا، تو کم از کم 2-3 چیزوں کو تو پکڑ لیتے۔ ایٹمی قوت اور ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک، جس کی لاکھوں کی تعداد میں فوج، جس کے ہزاروں کی تعداد میں وزیر اور وزراء،
قومی خزانے کے اندر سے مسلسل تنخواہیں جا رہی ہیں اور جو بھی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، جو بھی سہولیات دی ہوئی ہیں، وہ سب کا وہ خزانہ خالی ہو رہا ہے. عوام کے لیے صرف یہ کر لیتے، پیسے والا ہے نا وہ تو خرچ کرے گا، وہ اگر آٹا اگر 500 روپے بھی کلو ہوگا وہ لے گا، اس لیے کہ وہ لے سکتا ہے. کم از کم 2-3 چیزیں، ایک آٹے کو مہنگا نہیں ہونے دیتے. اتنا سا کام نہیں کر سکے ہمارے جو بھی حکمران آئے یا حکمرانوں پر جو بھی حکمران ہیں، میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا عوام کے لیے اتنا نہیں کر سکے کہ کم از کم آٹے کو مہنگا نہیں ہونے دیتے، اس کو ایک ریٹ کے اوپر فکس کر دیتے. اگر مہنگا ہوگا گورنمنٹ اپنی طرف سے پیسے دے گی، لیکن عوام کو اسی ریٹ پر ملے گا. ایک آٹا، ایک چیز، چینی پر کنٹرول کر لیتے. دوسری چیز، کوئی ایک دال پکڑ لیتے کہ اس کو مہنگا نہیں ہونے دیں گے، ختم ہو جائے گی، ہم باہر سے امپورٹ کر کے ہم اس کو موجود رکھیں گے مارکیٹ میں، اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. کوئی ایک چیز لے لیتے. کہاں پہنچا دی گھی کی قیمت، کہاں پہنچا دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں پہنچا دی آٹے کی قیمت. کسی جو زندگی کی ضروریات زندگی کے اندر جو بنیادی چیز ہے کہ ایک روٹی کھا کے کم از کم بندہ مرے گا تو نہیں، وہ روٹی روکھی سوکھی کھا لے گا، وہ پانی میں بھگو کے کھا لے گا. دودھ کہاں پہنچا دیا. پیٹرول ڈالر سے اوپر، ڈالر کی قیمت پر پیٹرول 300 روپے سے اوپر کا پیٹرول. $1 کے اندر 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں گے. ہم ڈالر والے ہیں یا ہم ریال والے ہیں یا ہم روپے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ بھائی اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجیے، بس اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجیے، کوشش کریں. یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ حرام کاری کی طرف کھلتا ہے، وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے. اور دیکھیے حرام کاریاں شروع ہو گئیں، چوریاں شروع ہو گئی، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد. آپ نے سب کو علم نہیں دیا، نہ دنیاوی علم نہ دینی علم. جس کے پاس نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، جس کو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ آخرت کا پتہ ہے، اس کو کھانے کے لیے چاہیے، اس کو اپنی عیاشیوں کے لیے چاہیے وہ جس طریقے سے حرام ہو حلال ہو وہ پرواہ کیے بغیر، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ حرام کاریاں کرے گا، وہ چوریاں کرے گا، وہ ڈاکے ڈالے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجئے، گھر میں کوشش کیجئے. اپنے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کو اگر آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، استطاعت دی ہے تو اپنے قرب و جوار میں ضرور دیکھیے. رشتہ داروں کو دیکھیے، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیے. سب سے پہلے خونی رشتے جن کے ساتھ ہیں ان کو دیکھیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے. پھر اپنے پڑوس میں دیکھیے، اپنے علاقے میں دیکھیے، اپنے ملنے جلنے والوں میں، دوست اور احباب میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے اور اپنا سا کردار ادا کرنے کی کوشش کیجیے. آج میرے پاس فون آیا کہ جی 5 کروڑ روپے مولوی صاحب ہمارا بجٹ ہے، کوئی مسجد کے لیے ہم چاہ رہے ہیں، کوئی مسجد کے لیے جگہ دیکھیں، مسجد کے لیے کوئی جگہ دیکھیں. میں نے کہا 5 کروڑ کا بجٹ ہے، کراچی کے اندر آپ مسجد بنا نہیں سکتے، آسان کام نہیں ہے. آبجیکشن ہو جائے گا، پڑوسی سارے کے سارے آ جائیں گے جی مسجد بھی بنے گی، یہاں پر شور غل ہوگا، ہلہ گلہ ہوگا. نہیں، مسجد ہی بنانی ہم چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. آج کے دور کے اندر سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے. میں نے کہا بھائی اپنے ان 5 کروڑ کو سنبھال کے رکھیے اور غریب تلاش کیجئے، ایک ویلفیئر بنائیے. اس 5 کروڑ کو آپ کاروبار میں لگائیے اور آپ ماہانہ 2 لاکھ روپے خرچ کیجئے. 4 کروڑ 98 لاکھ کو کاروبار پر لگائیے، ہر مہینے 2 لاکھ روپے خرچ کیجئے کسی غریب کو. ایک غریب، 2 3 10 15 20 غریبوں کو آپ لیجئے اور ان کے ذمہ دار بنیے، ان کے کفیل بنیے، ان کو راشن پہنچائیے. یہ 2 لاکھ روپے آج لگا کر اور 4 کروڑ 98 لاکھ روپے آپ کاروبار پر لگا کر اسی نیت سے آپ اس پیسے کو غریبوں کے لیے، اس کاروبار کو غریبوں کے لیے وقف کر دیجئے. یہ ہے وقت، اس وقت 5 کروڑ لگانے کا، یہ ہے کام 5 کروڑ لگانے کا. یہ صدقہ جاریہ سے بھی بڑھ کر
یہ مسجدیں بنانے کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے ورنہ میں دلائل کا انبار لگا دیتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ الرَّقَبَةِ. اللہ کے قرآن کا 30واں پارہ سورہ بلد کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کسی غریب کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلا دینا, یہ سب سے بڑا عمل ہے. یتیمن ذا مقربہ, اور وہ بھوکا اگر یتیم بھی ہو, ذا مقربہ وہ قرابت دار بھی ہو, او مسکینن ذا متربہ, یا وہ مسکین ذا متربہ جو مٹی میں رل رہا ہے, اس کو کھلائیے, اس کو پہنائیے, اس کے گھر میں راشن ڈلوائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دے, اور ہمیں کام کرنے کا طریقہ آ جائے کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے بھوک سے مر رہا ہے, آپ اس کے پاس 4 سوٹ لے کے جا رہے ہیں, بس یہ 4 سوٹ میری طرف سے بنوا لیے. وہ کہے گا بھائی 4 سوٹ نہیں, مجھے 4 روٹیاں, اور روٹیاں نہیں 4 سوٹ آپ کے لیے لایا ہوں. کیا چاہیے اس کو؟ آج کے دور میں غریب آدمی کیا چاہتا ہے آج پتہ ہی نہیں ہے. مسجدیں بنوانی ہے بھائی, بن چکی بہت ساری مسجدیں, اللہ ان کو آباد کرے, اور بھی بنانا جب وقت آئے گا. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان علماؤں کو, ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ اگر ان کے پاس ایسا کوئی موقع آیا, کہتے ہیں ڈونٹ مس این اپرچونٹیز, وہ بھائی اپرچونٹی ہے, خود آیا ایک بندہ, لگاؤ اس کا پیسہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت عطا فرمائے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.